تو سیدنا خضر علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے سب سے پہلے تو یہ عقیدہ جو ہے نا، یہ ہمارے اصلاح بھی کرنی چاہیے اور اس کو یاد بھی رکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ ایک تصور ہے کہ سیدنا خضر علیہ الصلاۃ والسلام زندہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی ان آیات سے اور اس مقام سے وما فعلتہ عن امری، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا خضر علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی تھے۔ ایک تو جو لوگوں کے ہاں ایک یہ بات بھی مشہور ہے نا کہ خضر نبی نہیں تھے، ولی تھے، یہ بات درست نہیں۔ صحیح یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی تھے۔ جب وہ اللہ کے نبی تھے اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اگر وہ زندہ ہوتے تو رب العالمین نے تمام انبیاء کرام سے عالم ارواح میں یہ عہد لیا تھا کہ اگر تمہاری زندگی میں یہ میرا آخری نبی آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے اس پہ ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے۔ اگر جناب خضر اللہ کے نبی کی زندگی تک زندہ ہوتے بھی تو ان پر لازم تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، لیکن ایسا کسی حدیث میں موجود نہیں۔ پھر دوسری بات، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج کے دن تک جو نفس، جو جان زمین پر زندہ ہے نا، آج سے 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب اگر بالفرض مان بھی لیں، حالانکہ اس کی کوئی دلیل کوئی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک وہ زندہ تھے، اگر مان بھی لیا جائے تو 100 سال کے بعد حدیث بتاتی ہے کہ وہ پھر بھی دنیا سے چلے گئے۔ لیکن آج بھی کچھ لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں، بلکہ وہ اس پر مختلف اللہ کے بندوں کی کہاوتیں بھی پیش کرتے ہیں۔ جی ان کو حضرت خضر کی زیارت ہوئی، ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے ان کو دین بتایا، خیر کی بات بتائی، اور انہوں نے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، ایک شخص جس نے سیدنا خضر علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا ہی نہیں تو شیطان کیا اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا کسی بھی شکل میں آ کے کہ میں حضرت خضر ہوں؟ شیطان تو کسی کے بارے میں بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ پیارے بھائیوں، اس طرح کی باتوں سے نہ دین ثابت ہوتا ہے اور نہ یہ دین بنتا ہے۔ دین کیا ہے؟ قال اللہ وقال الرسول، جو اللہ نے قرآن میں اتار دیا وہ دین ہے، جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے امت کو بتا دیا وہ دین ہے۔ آج کے کسی شخص کا خواب، کسی شخص کی حکایت، وہ رب کعبہ کی قسم وہ دین نہیں بنتی، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ دین کو تو ہم نے مکمل کر دیا۔ تو سیدنا خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں ایک دن کھڑے ہو کے واز کرنے لگے تو کسی نے سوال کر دیا کہ موسیٰ تم سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے یہ سمجھا کہ چونکہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میرے سے بڑا عالم تو ظاہر بات ہے کوئی نہیں ہو سکتا، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ نسبت اللہ کی طرف کرتے کہ اللہ رب العزت جانتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہاں مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ لیکن رب العالمین کو یہ بات بھی پسند ہے نہیں آئی، تو رب العالمین نے فرمایا کہ میرے نبی موسیٰ تم سے بڑا عالم موجود ہے، تم فلاں جگہ پہ جاؤ جہاں یہ دو دریا مل رہے ہوں گے، تو وہاں جا کے تم جو ہے نا اس سے ملاقات کرنا، تو میرا ایک بندہ تمہیں ملے گا۔ اس کی کچھ اللہ نے نشانیاں بھی بتائیں۔ تو بہرحال سیدنا خضر علیہ السلام سے موسیٰ کی ملاقات ہوئی۔ پھر وہ قصہ یا قرآن نے ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میرے ساتھ آپ صبر نہیں کر سکو گے، نہیں چل سکو گے، میں جو کروں پھر آپ نے سوال نہیں کرنا۔ وعدہ کر لیا۔ 3 کام کیے، اختصار سے عرض کرتا ہوں۔ پہلا کام یہ کیا کہ کشتی پر سوار ہوئے، کشتی والوں نے کرایہ بھی نہیں لیا کہ نیک لوگ ہیں ان سے کیا کرایہ لینا ہے۔ جب اترے تو حضرت خضر نے کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا آپ نے کر دیا، کیا آپ لوگوں کو غرق کرنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ نے مجھ سے پوچھنا نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بھول گیا ہوں، اب دوبارہ نہیں پوچھوں گا۔ تو دوبارہ کیا دیکھا کہ ایک بچہ کھیل رہا تھا بچوں کے ساتھ، تو اس کو پکڑا اور گردن مروڑ کے اس بچے کو مار دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا یہ تو اس سے بھی عجیب معاملہ ہے، تو یہ کیا کہ آپ نے اس ایسی جان کو جس کا جرم ہی کوئی نہیں، گناہ ہی کوئی نہیں، آپ نے قتل کر دیا۔ تو حضرت خضر فرمانے لگے کہ میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ آپ نے پوچھنا نہیں، مجھ سے سوال نہیں کرنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بس اب آخری وعدہ کہ اب اگر میں نے پوچھا تو بس یہ میری اور آپ کی جدائی ہو۔
ایک بستی میں پہنچ گئے، بستی والوں نے مہمان نوازی بھی نہیں کی، بھوک لگی ہوئی تھی، کچھ بھی نہیں کھلایا پلایا، تو وہاں سے چاہیے تھا کہ آرام سے نکل جاتے، تو جا رہے تھے تو ایک دیوار جو ہے نا جو گر رہی تھی، تو حضرت خضر نے وہ دیوار کو نئے سرے سے بنا دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جس بستی والوں نے ہمیں ایک وقت کا کھانا نہیں کھلایا، آپ ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں، آپ دیواریں بنا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہماری خواہش یہ ہے کہ کاش موسیٰ علیہ السلام مزید خاموش رہتے تو رب العالمین کی قدرت کے اور بھی مظاہر ہمارے سامنے آتے، لیکن بہرحال اللہ رب العزت نے یہ 3 باتیں، تو پھر اس کی تفسیر بھی انہوں نے بیان کی کہ کشتی میں نے اس لیے تختہ توڑا تھا کہ وہ یتیم بچوں کی تھی جن کا گزر بسر اسی پہ ہوتا تھا، اور آگے کشتی جہاں جا رہی تھی وہاں ایک بادشاہ تھا ظالم جو صحیح سلامت کشتی ہوتی اس کو قبضے میں لے لیتا تھا، تو میں نے توڑی اس لیے تاکہ یہ ان بچوں کے پاس رہے اور ان کا سلسلہ چلتا رہے، اور یہ اللہ کے حکم سے تھا، اور جس بچے کو قتل کیا تو وہ بھی میرے اللہ کے حکم سے تھا، اس لیے کہ اس کے ماں باپ نیک تھے، اور اس بچے نے بڑے ہو کر ایسا سرکش بننا تھا کہیں یہ بھی ماں باپ کی گمراہی کا سبب نہ بن جاتا، تو میرے رب نے یہ چاہا کہ اس کو پہلے ہی ختم کر دیا جائے۔ اور جو تیسرا 2 بچے جو ہے جو دیوار بنائی تو وہ بھی اصل میں بچوں کی تھی جن کے ماں باپ بڑے نیک تھے، ابوہما صالح۔ اور یہاں جو ہے نا ایک بڑی زبردست بات اہل علم نے بیان کی ہے کہ دیکھیں بعض لوگوں کو نا بڑی فکر ہوتی ہے کہ میں اپنی اولاد کے لیے کچھ کر جاؤں، اولاد کے لیے کچھ کر جاؤں، یہ پرواہ کیے بغیر حلال حرام جائز ناجائز بہنوں کی جائیداد دبا جائیں گے، رشتہ داروں کے حق کھا جائیں گے، سود رشوت جو بھی ہے اولاد کے لیے بنا جاؤ، لیکن مرنے کے بعد اولاد کے پاس کیا رہنا ہے، کس وقت تک رہنا ہے، کس کیفیت میں رہنا ہے، 7 نسلیں جمع کرنے والی ہوتی ہیں، ایک اٹھتا ہے اور سب کچھ اڑا کے فارغ کر دیتا ہے۔ 2 بادشاہ گزرے ہیں تاریخ میں، کہ ہشام بن عبد الملک اور عمر بن عبد العزیز۔ عمر بن عبد العزیز جب دنیا سے رخصت ہوئے تو چند دینار اپنے بیٹوں کے لیے وراثت کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑ کے گئے، چند دینار، اور ہشام بن عبد الملک بڑی وافر مقدار میں جائیداد اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے گیا، لیکن دونوں کی اولاد، دونوں بنو امیہ کے حکمران تھے۔ جب بنو عباس کی حکومت آئی تو لوگوں نے یہ تاریخ نے اس بات کو نقل کیا کہ وہ بادشاہ جس نے اپنے اولاد کے لیے بے تحاشا جائیداد چھوڑی تھی، اس کے بچے کشکول پکڑ کر مسجدوں کے دروازوں پہ بھکاری بن کے بھیک مانگتے نظر آئے، اور جس نے اپنی اولاد کو اللہ کا بندہ بنایا تھا، نیک انسان بنایا تھا، دنیا کی پرواہ نہیں کی۔ اور عمر بن عبد العزیز نے آخری وقت یہی کہا تھا کہ میں اگر ان کو اللہ کا بندہ بنا کے جا رہا ہوں، رب کے ساتھ تعلق جوڑ کے جا رہا ہوں، تو پھر میرا رب ان کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اور اگر یہ رب کے باغی ہیں تو پھر مجھے ان کے لیے دولت چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہی عمر بن عبد العزیز کے بیٹے اسی دور میں جب ہشام کے بیٹے بھکاری بنے تو عمر بن عبد العزیز کے بیٹے ایک ایک بیٹا 50 گھوڑے راہ جہاد میں وہ دیتا نظر آیا۔ اللہ نے اتنی برکتیں عطا فرما دی۔ اور یہاں بھی رب تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہ جو حضرت خضر اور موسیٰ نے دیوار بنائی ہے نا، اس میں بچوں کا کمال نہیں ہے، ابوہما صالحہ، اللہ فرماتے ہیں ان کے ماں باپ نیک تھے۔ تو جب ماں باپ نیک ہوں تو اللہ اولاد کے لیے انتظام کیسے فرماتے ہیں؟ رب نے 2 نبی بھجوائے جو مستری اور مزدور بن کے ان کی مزدوری کر رہے ہیں اور بغیر اجرت کے۔